الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على كل وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوتھینٹک احادیث کی روشنی میں مکمل نماز، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل نماز جو ہے وہ آپ سے آج شیئر کی جائے گی۔ ہمارے مائنڈ میں نماز سے متعلق بہت سے کوشچنز ہوتے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی ہم ان سب کوشچنز کو ایڈریس کریں گے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری جو نماز ہے وہ بہتر سے بہتر ہو۔ الحمدللہ ساری جو نماز ہے وہ اوتھینٹک احادیث سے لی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جتنی بھی کیوریز ہیں آپ کے مائنڈ میں وہ نماز سے ریلیٹڈ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ وہ کوشچنز کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ کیا میں جو نماز پڑھتی ہوں کیا وہ نماز عین نماز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہے، جس طرح ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ کار سکھایا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں نماز کا حکم ہوا ہے، لیکن اس کی جو عملی پریکٹس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی ہے۔ کیا جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کیا میری نماز بھی ویسی ہے؟ یقیناً ہماری نماز کو بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ سارے جو سوال ہیں اس کو آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی ایڈریس کریں گے۔ اپنی نماز کو جو ہے وہ آنے والے وقت میں بہتر سے بہترین کی طرف لے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کیا مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے؟ ہمیں کسی بھی حدیث سے یہ نہیں ملتا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے۔ ایون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت ساری حدیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی حدیث سے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق ہے۔ لیکن ہمیں نماز کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 631۔ اس میں جو ہے ہم مالک بن حویرث جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم سب ہم عمر اور نوجوان ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن اور رات کا قیام رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے کیسا پایا؟ آپ کو انہوں نے بہت ہی رحم دل اور ملنسار پایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیل کیا، دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہم سے کہہ دیا کہ اب تم لوگ اپنے گھروں کو جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چند نصیحتیں بھی کی۔ ان میں سے ایک نصیحت کیا تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نماز اسی طرح پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اتنی امپورٹنٹ بات ہے یہاں پہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہمیں بھی ویسے ہی نماز پڑھنی چاہیے جس طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں نماز جو ہے وہ سکھائی ہے۔ ہمارے پاس صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمارا دین اسلام جو ہے وہ قائم ہے۔ ان میں پہلی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور دوسری نمبر پہ جو چیز ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ یعنی نماز کے بغیر ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو یہاں پہ موسٹ امپورٹنٹ جو کوشچن ہے ہمیں جو ملتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا مرد اور عورت کی نماز میں جو فرق ہے وہ اس کو ہم اس میں ایڈریس کر چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں اسی طرح نماز پڑھنی ہے آپ لوگوں کو جس طرح آپ نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ ہم قرآن مجید سے اس کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا۔ سورہ روم آیت نمبر 31 نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی نماز جو ہے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو ہم دین سے ہی خارج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہم مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، نماز کو قائم کرو۔ اس کے بعد سورۃ المدثر کی آیت نمبر 43 بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے۔ اس میں کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں اس طرح سے ہے کہ جب جنت والے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے جو ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنت والے جو ہیں وہ دوزخ والوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کیا چیز تھی ایسی جو تم لوگوں کو دوزخ کی طرف لے گئی۔ وہ ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ فرمائیں گے، یا وہ مطلب ایک چیز جو بہت سارے کوشچنز پوچھیں گے لیکن ان میں سے ایک چیز جو ہوگی وہ یہ ہوگی، قالوا لم نکو من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی ہم نمازی نہ تھے اس لیے ہم دوزخ میں آ گئے۔ اس سے ہم لوگ کیا ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم لوگ نہ تو اسلام میں رہیں گے اور ہمارے لیے کتنی سخت سزا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز کو کیا فرمایا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 6833، نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 247، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان فاصلہ مٹانے والا عمل جو ہے وہ نماز چھوڑنا ہے۔ یعنی جو نماز چھوڑتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی شرک اور کفر، اور جو بندے کا مومن ہونا ہے اس کا جو فرق ہے وہ نماز کا ترک کرنا، نماز کا چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 413، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا محاسبہ ہوگا۔ یعنی قیامت والے دن جو سب سے پہلا سوال ہم سے کیا جائے گا وہ بھی نماز کے بارے میں ہی ہوگا۔ اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اور اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا۔ یعنی نماز جو ہے وہ اس قدر امپورٹنٹ چیز ہے، اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہم لوگ جو ہے نماز کو قائم کرتے ہیں تو ہماری آخرت میں کامیابی ہے، اور اگر ہم لوگ نماز ہماری درست نہیں ہے، خراب نکلی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نماز اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، تو پھر وہ ہم کیا ہوں گے، ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ کس نے ناکام ہوں گے، کس طرح سے ہم ناکام ہوں گے، اس کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے 1090 میں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت و پابندی کی تو وہ اس شخص کے لیے روز قیامت نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت و پابندی نہ کی تو روز قیامت اس کے لیے نور، دلیل اور نجات نہیں ہوگی، اور وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔
نعوذ باللہ کتنا برا حشر ہوگا بے نمازی کا جو نماز ادا نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن جو ہے ہمارے مائنڈ میں آتا ہے کہ بلکہ ہم کو اس کوشچن کے بارے میں تقریباً پتہ ہی ہے کہ ہم پر جو ہے وہ کتنی نمازیں فرض ہیں۔ تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 425، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں، جو ان کا وضو عمدہ بنائے اور انہیں ان کے اوقات پر ادا کرے اور ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا، اور جو ایسا نہ کرے اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے۔ نماز کتنی عمر میں فرض ہوتی ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 495 اور مشکات المصابیح میں بھی ہے 572۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بچے 7 برس کے ہو جائیں تو انہیں نماز کے متعلق حکم دو۔ 7 برس کی عمر سے ہی ہم نے بچوں کو نماز کے لیے کہنا ہے تاکہ وہ نماز کے عادی ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہو جائیں اور وہ اس میں کوتاہی کریں تو انہیں اس پر سزا دو اور ان کے بستر الگ کر دو۔ یہاں پہ بستر الگ کرنے کی بات کیوں کی گئی کہ اب وہ بالغ ہو گئے ہیں، اب ان پر نماز فرض ہو گئی ہے، اب انہیں اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو انہیں اس پر سزا دو۔ اب ہم لوگ بات کر لیتے ہیں تکبیرات پہ۔ تکبیر کیا چیز ہے؟ پروردگار کی بزرگی اور بڑائی کو بیان کیا جائے، یہ تکبیر ہے۔ اسی طرح سے تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن کو دیکھتے ہیں۔ نماز کی نیت کے بعد قیام کرتے وقت اللہ اکبر کہہ کر نماز کی ابتدا کرنا، یہ تکبیر تحریمہ کہلاتا ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے ہمارے پاس، صحیح بخاری کی حدیث ہے 803۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام نمازوں میں تکبیر کہا کرتے تھے، خواہ فرض ہو یا نہ ہو، رمضان کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو۔ چنانچہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر کہتے، رکوع میں جاتے تو تکبیر کہتے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اس کے بعد ربنا ولک الحمد سجدہ سے پہلے، پھر جب سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے وقت اللہ اکبر کہتے، اسی طرح سجدہ سے سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے۔ 2 رکعت کے بعد قاعدہ اولیٰ کرنے کے بعد جب کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے، اور آپ ہر رکعت میں ایسا ہی کرتے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے تک۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم میں سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے مشابہ ہوں۔ اور آپ اسی طرح نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہاں پہ ہمیں ہر رکن، جیسے ہم لوگ قیام میں ہیں، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، پھر اس کے بعد رکوع سے جب ہم اٹھیں گے تب ہم اللہ اکبر نہیں کہیں گے بلکہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہہ کے کھڑے ہوں گے۔ پھر جب ہم سجدے کے لیے جائیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، یعنی ہر رکن میں جب ہم ایک رکن سے دوسرے رکن میں جائیں گے تو ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے۔ اسی طرح سے 4 رکعتوں میں ہم ٹوٹل 22 مرتبہ جو ہے وہ تکبیر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 2 رکعت والی نماز میں یہ تقریباً ٹوٹل جو ہے 11 مرتبہ جو ہے ہم لوگ تکبیر کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن کیا ہے؟ رفع الیدین کیا ہوتا ہے؟ رفع کے معنی ہے بلند کرنا اور یدین کے معنی ہے دونوں ہاتھ، یعنی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا۔ تو دونوں یہاں پہ جو سب سے زیادہ ہمارے یہاں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ رفع الیدین پر ہی پایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں کہ اس چیز پہ اختلاف کرتے ہیں کہ ہمیں رفع الیدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، جتنی بھی، سب میں ہی رفع الیدین کے بارے میں احادیث ملتی ہیں۔ سب میں اگر ہم ساری کتابوں میں، اور سب سے مین جو حدیث ہے، جو پہلی حدیث ہے، اس کے اندر ہمیں رفع الیدین کا حکم ملتا ہے۔ یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 735۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھاتے، اسی طرح جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے،
رفع یدین کرتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے تھے. سجدہ میں جاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے تھے. ہمیں رفع الیدین کب کب کرنا ہے؟ جب ہم لوگ رکوع میں جائیں گے، جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے سٹارٹ میں تب کہیں گے، جب ہم رکوع میں جائیں گے تب کہیں گے، جب ہم لوگ رکوع سے اٹھیں گے تب کہیں گے. یہ 3 جگہوں پہ جو ہے ہم لوگ رفع الیدین کریں گے. اس کے بعد ایک چوتھا رفع الیدین بھی ہوتا ہے، وہ کب کریں گے؟ جب ہم تیسری رکعت یا کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت میں جب ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تیسری اور چوتھی رکعت دونوں نمازوں میں، یعنی جب تشہد سے ہم لوگ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد تشہد سے جب ہم تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تب ہم لوگ پھر سے رفع الیدین کریں گے. تو وہاں پہ چوتھا رفع الیدین ہوگا، ورنہ ہر جو رکعت ہوگی اس میں جو ہے ہم لوگ 3 دفعہ ہی رفع الیدین کریں گے. یہ ایک ہم لوگ رکوع میں جاتے ہوئے اور ایک رکوع سے اٹھتے ہوئے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہاں پہ ایک حدیث ہے، ہمارے پاس جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 304. اس حدیث میں جو ہے ہمیں نماز کا مکمل طریقہ بتایا گیا ہے. مکمل کس طرح سے ہمیں بیٹھنا ہے، کس طرح سے ہمیں کھڑے ہونا ہے، سارا طریقہ کار اسی حدیث میں بتایا گیا ہے. محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ صحابہ کرام میں سے 10 لوگوں کے ساتھ تھے، یعنی وہ 10 لوگوں کے ساتھ تھے. تو ان میں سے ایک ابو قتادہ بن ربی تھے. ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ میں تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا سب سے زیادہ جانکار ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں نہ تو ہم سے پہلے صحبت رسول میسر ہوئی اور نہ ہی تم ہم سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے جاتے تھے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز زیادہ یاد ہے. اس لوگوں نے کہا اگر تم جانتے ہو تو پیش کرو. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مقابل لے جاتے. قیام کر لیا، اس کے بعد پھر جب رکوع کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈھوں کے مقابل میں لے جاتے. پھر اللہ اکبر کہتے اور رکوع کرتے اور بالکل سیدھے ہو جاتے، نہ اپنا سر بالکل نیچے جھکاتے اور نہ ہی اوپر اٹھائے رکھتے. ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھتے، پھر سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے اور سیدھے کھڑے ہو جاتے یہاں تک کہ جسم کی ہر ایک ہڈی سیدھی ہو کر اپنی جگہ پر لوٹ آتی. پھر سجدہ کرنے کے لیے زمین کی طرف جھکتے، پھر اللہ اکبر کہتے اور اپنے بازوؤں کو اپنی دونوں بغلوں سے جو ہے اپنی جدا رکھتے اور اپنے پیروں کی انگلیاں کھلی رکھتے. پھر اپنا بایاں پیر موڑتے اور اس پر بیٹھتے اور سیدھے ہو جاتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی اور آپ اٹھتے اور دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کہ دوسری رکعت سے جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے یہاں تک کہ انہیں اپنے دونوں مونڈوں کے مقابل میں کرتے جیسے اس وقت کیا تھا جب آپ نے نماز شروع کی تھی. اسی طرح کرتے یہاں تک کہ جب وہ رکعت ہوتی جس میں نماز ختم ہو رہی ہو تو اپنا بایاں پیر مؤخر کرتے یعنی اسے دائیں طرف دائیں پیر کے نیچے سے نکال لیتے اور سرین پر بیٹھتے، پھر سلام پھیرتے. اس میں ہمیں اس حدیث میں جامعہ ترمذی کی حدیث 304 میں ہمیں نماز کا جو ہے وہ مکمل طریقہ کار جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے. اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں 10 چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ہے. وہ 10 چیزیں کون سی ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر یہ 10 چیزوں کا بہت بہت احتیاط سے خیال رکھنا ہے جب بھی ہم نماز شروع کریں گے. نمبر 1 طہارت. طہارت کیا ہے؟ جسم کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں اس کا پاک ہونا، اسی طرح سے غسل اور وضو کا اہتمام کرنا. سنن نسائی کی حدیث ہے 2525 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، یعنی جس کی طہارت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا.
نمبر 2 پہ ہے ہمارے پاس نیت کرنا، یعنی کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے ہمارے پاس، حدیث نمبر 1، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، نیت کے بغیر جو ہے وہ نماز درست ہی نہیں ہوتی، کوئی بھی عمل جو ہے وہ نیت کے بغیر درست نہیں ہوتا، لیکن نیت جو ہے وہ ہمیں زبان سے نہیں کرنی، نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی نماز کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگی ہوں اور فلاں نماز سنت، فرض ہو یا نفل، اس کی اتنی رکعت ادا کرنے لگی ہوں۔ زبان سے الفاظ کا ادا کر کے نیت کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اور یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ ہے قبلہ رخ ہونا، یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 803، حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف منہ کرتے، اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے ہمارے پاس نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 751، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہے ہمارے پاس نماز میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 966، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں وہ ہر صورت اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ ہو سکتا ہے ان کی نظر ان کی طرف نہ لوٹے، یعنی ان کی بینائی جو ہے وہ طلب کر لی جائے۔ نماز میں ہمیں جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے نماز میں مردوں کا جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا۔ اس کے بارے میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے ابو داؤد کی حدیث ہے 638، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور وہ اپنا تہبند ٹخنوں سے جو ہے وہ نیچے لٹکائے ہوئے تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اسے فرمایا جاؤ اور وضو کر کے آؤ، چنانچہ وہ گیا اور وضو کر کے آیا۔ آپ نے اسے دوبارہ فرمایا جاؤ اور وضو کر کے آؤ، چنانچہ وہ پھر گیا اور وضو کر کے آیا۔ تو ایک آدمی نے آپ سے کہا ہے اللہ کے رسول کس وجہ سے آپ نے اسے وضو کرنے کا حکم دیا؟ پھر آپ اس سے خاموش ہو رہے۔ آپ نے فرمایا یہ شخص اپنا تہبند لٹکا کر نماز پڑھ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جو اپنا تہبند لٹکا کر نماز پڑھ رہا ہو۔ یعنی مرد جو ہے وہ اپنا تہبند جو ہے وہ لٹکا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن عورت کے لیے جو ہے ایسا حکم نہیں ہے، عورتیں جو ہیں ان کے کپڑے جو ہیں وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوں گے۔ البتہ یہ ہے کہ عورتیں اگر علیحدہ نماز پڑھ رہی ہوں تو وہ نماز کے دوران میں اپنا چہرہ، دونوں ہاتھ کلائی تک اور اپنے دونوں پاؤں جو ہے وہ ننگے رکھ سکتی ہے، لیکن عورتوں کے لیے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم نہیں ہے، صرف یہ حکم جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ اور عورتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ ایسے باریک کپڑے جن سے ان کا جسم جھلکے اس میں بھی وہ نماز ادا نہیں کر سکتی۔ نمبر 7 پہ ہے کہ مردوں کو اپنا سر جو ہے وہ ڈھانپ کر نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنی موسٹلی نمازیں جو ہیں ان کی وہ سر ڈھانپ کر ہی ہیں، لیکن عورتوں کو تو خصوصی یہی ہے کہ وہ اپنا سر اگر نہیں ڈھانپتی تو ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ابو داؤد کی حدیث ہے 641، اس میں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بالغ عورت کی نماز اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی بھی نماز جو ہے وہ اوڑھنے کے بغیر قبول نہیں فرماتا، لیکن جو دوپٹہ یا جو اوڑھنی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اتنی باریک نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں سے ہمارے جو ہے وہ بال نظر آئے۔ نمبر 8 پہ ہے باجماعت نماز ادا کرنا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے 840، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی
عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز با جماعت اکیلے کی نماز سے 25 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے. یعنی کہ نماز کو جو ہے وہ باجماعت ادا کرنا چاہیے. مرد بھی باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے اور عورت بھی. لیکن عورتوں کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سنن ابو داؤد 567 میں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی عورتوں کو مساجد سے مت روکو مگر ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں. یعنی عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی ہیں لیکن ان کے گھر جو ہیں وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں. اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے 2499 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی بہترین مسجدیں ان کے گھروں کی مخفی ترین جگہ ہے. یعنی عورت کی جو مسجد ہے بہترین مسجد جو ہے وہ ان کے گھر کی جو ہے وہ چھپی ہوئی جگہ ہے. نمبر 9 نماز کا اپنے وقت پر ادا کرنا. اس کے بارے میں ہمیں جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ملتی ہے 527 اور اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ملتی ہے 425 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہیں جو ان کا وضو عمدہ بنائے اور انہیں ان کے اوقات پر ادا کرے اور ان کے رکوع اور خشوع کامل رکھے. یعنی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 527 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے. میں نے پوچھا کیا کہ اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. یعنی نماز کو جو ہے اس کے وقت پر ہی ادا کرنا چاہیے. نمبر 10 ہے لاسٹ پوائنٹ ہے کہ نماز جلدی جلدی نہ پڑھنا. نماز کو جلدی جلدی پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. اس کے کانٹیکسٹ میں حدیث ہے صحیح بخاری کی 793 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے. اس میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا. نماز کے بعد جب وہ فارغ ہوا تو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دے کر فرمایا جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی تو واپس آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار اسی طرح سے ہوا. پھر اس شخص نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو مبعوث کیا میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا اس لیے آپ مجھے سکھلائیے. آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے تکبیر کہو پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تمہیں یاد ہو اس میں سے پڑھو. اس کے بعد رکوع کرو اور پوری طرح سے رکوع کرو یعنی اطمینان سے رکوع کرو اور اس کے بعد سر اٹھاؤ اور پھر پوری طرح کھڑے ہو جاؤ. یعنی جلدی نہیں کرنی پوری طرح کھڑے ہو جاؤ. پھر جب سجدہ کرو تو پوری طرح سجدے میں چلے جاؤ. پھر سجدہ سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھو. دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کرو اور یہی طریقہ جو ہے وہ پوری نماز کے لیے اختیار کرو. یہ وہ 10 باتیں تھی جن کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں نماز سے پہلے. اب ہم لوگ نیکسٹ ڈسکس کر لیتے ہیں نماز کے جو فرائض ہیں. نماز کے ٹوٹل 7 فرائض ہیں. ان فرائض کے بغیر جو ہے نماز مکمل نہیں ہوتی. اگر ہم لوگ نماز میں ان فرائض کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری نماز درست نہیں ہوگی اور ہمیں سجدہ صرف کرنا ہوگا. یعنی ہماری نماز اس طرح بالکل بھی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. وہ فرائض کیا ہیں؟ 7 فرائض. نمبر 1 تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا. نمبر 2 قیام کرنا یعنی سیدھے کھڑے ہونا. نمبر 3 ہے قرات کرنا. نمبر 4 پہ ہے رکوع کرنا. نمبر 5 پہ ہے 2 سجدے کرنا. نمبر 6 پہ ہے آخری تشہد میں بیٹھنا. نمبر 7 دونوں طرف سلام پھیرنا. یہ 7 فرائض ہیں. اب ہم انشاءاللہ یہ جو 7 فرائض ابھی آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ بہت ہی اب امپورٹنٹ ٹاپک جو ہے اب یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. جتنے بھی فرائض ہیں ان کو جو تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ان کے ایک ایک رکن کی جو ہے وہ تفسیر اب صحیح احادیث کی روشنی میں آپ سے ڈسکس کی جائے گی. آپ کے ساتھ احادیث کا جو ہے وہ ریلیونٹ پورشن جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا. اور یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک جو نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی PDF فائل جو ہے وہ شیئر کی گئی ہے.
اس میں جو ہے آپ کو پکچرز بھی دی گئی ہیں تاکہ آپ ایک ایک رکن کو اچھے سے سمجھ سکیں اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو آپ اس کو جو ہے اپنے پاس جو ہے اوپن کر لیجئے. جی اب ہم لوگ اپنے ڈیزائن کی طرف آتے ہیں. تو نماز نبی کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں جو ہے نمبر 1 والے ڈیزائن پہ آ جائیے. اس میں ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنا ہے. نیت کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ نیت جو ہے وہ ہمیں دل سے کرنی ہے, زبان سے ہمیں جو ہے وہ اس کے الفاظ کو ادا نہیں کرنا. جب ہم نیت کر چکیں گے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 803 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلے کی طرف منہ کرتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے, یعنی تکبیر تحریمہ کہنا. صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. یعنی جب نماز شروع کریں گے تو تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ساتھ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی اٹھائیں گے اپنے کندھوں تک. کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ بلند کرتے یہاں تک کہ انہیں اپنے کانوں کے برابر لے جاتے. یعنی صحیح بخاری کی حدیث 735 سے ہمیں ملتا ہے کہ کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے. اسی طرح سے صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ کانوں کے برابر اٹھاتے تھے. یہ دونوں جو ہیں وہ ثابت ہیں کہ ہم دونوں طرح سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, کندھوں کے برابر بھی اور کانوں کے برابر بھی. یہاں پہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ جو ہاتھ ہیں وہ کس طرح سے اٹھانے ہیں. اس کے بعد ہے رفع الیدین اور تکبیر کی 3 صورتیں ہیں. نمبر 1 صورت میں کیا ہے کہ رفع الیدین اور تکبیر اللہ اکبر ایک ساتھ, یا پہلے رفع الیدین کرنا اور بعد میں تکبیر اللہ اکبر کہنا, یا پہلے تکبیر اللہ اکبر کہنا اور بعد میں رفع الیدین کرنا. تینوں طریقے ثابت ہیں کہ ہم ان میں سے کوئی بھی کر سکتے ہیں. رفع الیدین اور اللہ اکبر ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں, یا رفع الیدین اور پہلے کر لیں اور تکبیر ہم بعد میں کہیں, یا تکبیر پہلے کہہ دیں اور ہاتھ ہم بعد میں اٹھائیں. اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری امامت کرواتے تو بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے. یعنی اپنے ہاتھوں کو ہم نے کس طرح سے باندھنا ہے کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے. یا پھر ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 896 میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر اسے پکڑتے. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, آپ نے نماز میں جاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے, تکبیر کہی, پھر اپنا کپڑا اوڑھ لیا, پھر اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا. یعنی ان احادیث سے جو ہے جو ہمارے پاس جامع ترمذی کی حدیث تھی 252, صحیح مسلم کی حدیث تھی 896 اور سنن نسائی کی حدیث ہے 888, ان سب میں جو ہے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنا دایاں ہاتھ جو ہے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے 740 کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں زرہ کیا ہوتی ہے, کوہنی کے سرے سے لے کر درمیانی انگلی تک کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو زرہ کہتے ہیں, یعنی کلائی پر رکھیں. یعنی اپنا دایاں ہاتھ اوپر ہم نے جو حدیث تھی اس میں تھا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھیں, یہاں پہ ہے دایاں ہاتھ بائیں زرہ یعنی کوہنی تک رکھیں. اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے 890 کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی, جوڑ اور کلائی پر رکھا. یعنی ہاتھ پر بھی رکھا, جو بازو کا جوڑ ہے اس پر بھی, اور کلائی پر بھی اس کا یعنی ہاتھ آ گیا. جیسے آگے آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے کہ اپنا جو دایاں ہاتھ ہے وہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر, جوڑ پر اور اس کے بعد کلائی پر رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم قیام کریں گے, اور قیام میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس حدیث ہے صحیح مسلم کی 892 کہ نماز میں جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کلمات بلند آواز میں پڑھتے تھے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اس کے علاوہ جو ہے ہمیں سنن ابو داؤد کی حدیث 775 میں ہمیں ملتا ہے کہ ان
کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ایڈ ہیں کہ سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر کہتے لا الہ الا اللہ 3 بار، پھر کہتے اللہ اکبر کبیرہ 3 بار۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1358، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے ان پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، یعنی ان میں سے آپ لوگ کوئی بھی دعا جو ہے وہ سٹارٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں 744 میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان بغیر آواز کے یہ دعا پڑھتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقینی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اس کے بعد جب یہ دعا جو ہے ثنا جس کو کہتے ہیں، اس کو دعائے استفتاح بھی کہا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ تعوذ پڑھتے۔ تعوذ کس طرح سے ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ فرماتے۔ اس کے علاوہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے سنن نسائی کی حدیث ہے 906 میں سورہ فاتحہ سے پہلے تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 890، یہ سرن بھی پڑھی جا سکتی ہے اور جہرن بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی جب امام جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوگا تو اس کو خاموشی سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کو بلند آواز سے بھی سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جب ہم لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 874، اس شخص کی کوئی نماز نہیں جس نے فاتحہ الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی۔ اس کے بعد ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور جو شخص جو ہے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے 878، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن کی قرات نہ کی تو وہ ناقص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے سورہ فاتحہ کے امام کے پیچھے قرات سے منع فرمایا ہے۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے 311 میں کہ جب امام کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے تو ہم جب وہ قرات کرے گا قرآن مجید سے تب ہم خاموشی اختیار کریں گے، لیکن جب وہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ رہا ہوگا امام تب ہم اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو بھی پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد ہے کہ نماز میں جب سورۃ الفاتحہ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اس کے اختتام پر ہم آمین کہیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 782 میں فرمایا کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس نے فرشتوں کے ساتھ آمین کہی اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 932 میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے اونچی آواز سے آمین کہی۔ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اونچی آواز میں آمین کہیں گے۔ اسی طرح سے جب سورہ فاتحہ ہم پڑھ چکے ہوں گے اس کے بعد ہم لوگ قرآن مجید میں سے جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے 793 کہ آپ قرآن مجید کو کہیں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے 762، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور ایک
سورت پڑھتے اور کبھی کبھار قرآن کا کچھ حصہ پڑھتے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ آخری جو رکعتیں ہوتی تھی اس میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ اکثر پڑھا کرتے تھے اور اکثر نہیں بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی قرآن مجید کا حصہ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید پڑھنا جو ہے وہ ثابت ہے کہ ہم قرآن مجید کو لازمی پڑھیں گے، لیکن آخری 2 رکعتیں ہیں اس میں ہم لوگ چھوڑ بھی سکتے ہیں. اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرات کے بعد کچھ دیر کے لیے سکتہ بھی فرمایا کرتے تھے. یہ سکتہ کس لیے ہوتا تھا؟ تاکہ جو لوگ بعد میں نمازی جو ہیں اس رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو وہ اپنی سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک ہی رکعت میں جو ہے وہ ایک سے زیادہ صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اور ایک ہی رکعت میں جو ہے ایک ہی صورت جو ہے دونوں رکعت میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ایک ہی رکعت میں ایک سے زیادہ صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک ہی صورت کو بھی ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث 1011 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک ہی آیت کو بار بار پڑھا تھا. تو ایک ہی آیت کو بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے. ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے قرات بیچ میں جو ہے وہ چھوڑی بھی جا سکتی ہے، کہ مطلب کھانسی آ گئی یا کوئی بھی مطلب ہو گیا، قرات پڑھ رہے تھے کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ کر آپ رکوع میں بھی جا سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1022. نماز میں جب سجدے والی آیت آئے گی تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہم نے سجدے میں چلے جانا ہے. یہاں پہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 1078. سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز عشاء پڑھی. آپ نے جب سجدے والی جو آیت تھی وہ تلاوت کی اور سجدہ کیا تو میں نے عرض کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ میں نے اس میں ابو القاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں سجدہ کیا تھا اور ہمیشہ سجدہ کرتا رہوں گا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں. سجدہ تلاوت میں ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو یہاں پہ جامعہ ترمذی کی حدیث 3424 میں ہمیں سجدہ تلاوت کی جو ہے وہ دعا ملتی ہے. یہ جب عام ہم قرآن مجید کی جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں تب بھی ہم یہی سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھیں گے، اور جب ہم نماز میں جب سجدہ آ جائے گا تب بھی ہم یہی دعا پڑھیں گے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اکتب بہا عندک اجرا ودع عنی بہا وزرا واجعلها لعندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داود. جب قیام مکمل ہو جائے گا اس کے بعد کہیں گے اللہ اور رفع دین کرتے ہوئے گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جو ہے رکوع میں جاتے تو پہلے تکبیر تحریمہ کہتے اور تکبیر کہتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ کندھوں تک اٹھا کر لے جاتے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب بھی اسی طرح جب نماز شروع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو جو ہے وہ بلند کرتے تھے، اور جب رکوع کے لیے جاتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 735 738 اور صحیح مسلم کی حدیث 865 میں ہمیں یہ ملتا ہے. رفع الیدین کرنے کے بعد جب لوگ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں ہم کس طرح سے جائیں گے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 731. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رکوع کرتے تو اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیتے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے. رکوع میں کیا کریں گے کہ ہم لوگ اپنی ہتھیلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے اور اپنی انگلیوں کو کھول لیتے اور اپنی کمر کو دوہرا نہ کرتے، یعنی کمر سیدھی ہونی چاہیے، سر نہ اٹھا ہوتا، نہ ادھر ادھر مڑا ہوتا، بلکہ سیدھا قبلہ رخ ہوتا. اذا سنن ابو داؤد کی حدیث 734 میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھے گویا آپ انہیں پکڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے رکھنے ہیں کہ جیسے معلوم ہو کہ آپ نے اپنے گھٹنوں کو پکڑا ہوا ہے، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کمان کی تان کی طرح یعنی ٹائٹ بنایا اور انہیں اپنے دونوں پہلوؤں سے جدا رکھا. یہاں تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ رکوع کس طرح سے کرنا ہے. اس کے بعد ہے جب رکوع کر لیں تو جب رکوع میں ہم لوگ ہوں گے تو رکوع جو ہے وہ بالکل پوری طرح اطمینان سے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جلدی سے ہم لوگ رکوع کو جو ہے وہ ختم کر لیں، فوراً ہی جائیں اور فوراً ہی اٹھ جائیں. رکوع میں جو ہے وہ پوری طرح اطمینان ہو جائے کہ ہم نے اچھے سے رکوع جو ہے وہ
ہم نے کر لیا ہے. یہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث 793 سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکوع کرو حتیٰ کہ رکوع کرتے ہوئے تمہیں پوری طرح اطمینان ہو جائے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث 855 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لے. یہاں پکچر میں دکھایا گیا ہے کمر کس طرح سیدھی ہے اور ہاتھوں کو جو ہے وہ یہ ہتھیلیاں کھلی ہوئی ہیں اور ہاتھ گھٹنوں کو جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے. پھر جب ہم رکوع میں چلے جائیں گے تو ہم رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں کہا کرو. یعنی یہ جو تسبیح ہے اس کو اپنے رکوع میں کہا کرو. سبحان ربی العظیم اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور یہ تسبیح جو ہے وہ تقریباً کم از کم 3 بار پڑھیں گے. لیکن اس سے زیادہ ہم جتنی پڑھ سکتے ہیں ہم اپنے رکوع کو جتنا لمبا کر سکتے ہیں ہم اتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں. یعنی ان لمیٹڈ ہے کہ آپ جتنی مرضی کم سے کم 3 دفعہ ہے لیکن آپ ان لمیٹڈ جتنی آپ نماز کو اچھا بنانا چاہتے ہیں آپ 7 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ جس طرح جتنا بھی آپ کا دل چاہے آپ اس کو جو ہے اپنی رکوع میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں بکثرت یہ کلمات بھی کہا کرتے تھے. یہ کلمات کیا ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا بحمدک اللہم اغفر لی. صحیح بخاری 794 کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ کلمات بھی کہا کرتے تھے. اس کے بعد صحیح مسلم کی حدیث سے ہمیں 1091 میں جو ہے یہ کلمات بھی ملتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رکوع میں اور سجدے میں یہ کلمات بھی کہتے تھے. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کو ہم ایک ایک بار جو ہے وہ پڑھیں گے. اس کے بعد ہے کہ جب رکوع مکمل ہو جائے تو ہم نے اپنا جو سر ہے وہ رکوع سے اٹھانا ہے اور ساتھ میں دونوں ہاتھ بھی اٹھانے ہیں. یعنی رفع الیدین کرنا ہے. رکوع سے سر مبارک اٹھائیں گے تو اٹھاتے ہمیں اللہ لمن حمیدہ جو ہے وہ کہنا ہے اور ساتھ میں ربا ولک الحمد. جب ہم کھڑے ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ربنا ولک الحمد پڑھیں گے. اس کے ان الفاظ کے ساتھ یہ جو ہے آگے ہمیں اور بھی الفاظ ملتے ہیں. ان صحیح بخاری کی حدیث ہے 799 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس حدیث میں کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ تو اس شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارک فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے ہیں. یعنی یہ کلمات جو ہیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرشتے ہیں وہ اس کو لکھنے کے لیے جو تھے وہ بے چین تھے. تو ہم ان الفاظ کو بھی جو ہے وہ ایڈیشنز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. جب ہم لوگ قوما کر چکے ہوں گے اس کے بعد ہم لوگ سجدے کے لیے جائیں گے. تو سجدے میں جانے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ 27 نمبر پہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے. یعنی یہاں پہ بھی جب ہم لوگ قوما کی حالت سے جب ہم لوگ جو ہے سجدے میں جائیں گے تو ہم تکبیر کہتے ہوئے جائیں گے اللہ اکبر. اور ساتھ ہی میں جب ہم یہاں پہ یہ بات اچھے سے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب ہم سجدے میں جا رہے ہیں تو سنن نسائی کی حدیث ہے 1092 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرنے لگے تو اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے اور اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھنا ہے. اسی طرح سے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 840 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو ایسے نہ بیٹھے جیسے کہ اونٹ بیٹھتا ہے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے. اس طرح سے آگے تصویر میں دکھایا گیا ہے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے اس کے بعد ہمیں اپنے گھٹنوں کو رکھنا ہے. یعنی اونٹ کی طرح یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنے گھٹنوں کو زمین پر رکھیں.
اور اس کے بعد سب سے آگے 28 پہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا ہے. یعنی سجدہ جب ہم کریں گے تو ہمارے 7 اعضاء جو ہیں وہ زمین کے ساتھ لگنے چاہیے. ہمارے 7 اعضاء جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہوں. وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ پیشانی، اس کے بعد اپنے ہاتھ سے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی یہ ایک اعضاء ہے، پیشانی اور ناک ہو گیا. اس کے بعد دونوں ہاتھ، 2 ہاتھ، پہلے پیشانی اور ناک، نمبر 2 پہ ہے دونوں ہاتھ، یعنی یہ 3 چیزیں ہو گئی. پھر دونوں گھٹنے اور پھر دونوں پاؤں. یہ ٹوٹل جو ہے 7 اعضاء ہیں. اسی طرح 7 اعضاء کے اوپر ہم سجدہ کریں گے. اس کے بعد السلسلہ الصحیحہ کی حدیث ہے 639. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑی اور تکیہ پر جو ہے وہ سجدہ کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی لکڑی کی کسی چیز پر بھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے اور تکیہ رکھ کر بھی ہم سجدہ نہیں کر سکتے. لکڑی پر بھی سجدہ نہیں ہوگا اور تکیے پر بھی سجدہ نہیں ہوگا. لیکن کپڑے پر یا مصلی وغیرہ بچھا کر نماز پڑھنا جائز ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 380. لیکن عموماً جو نماز ہے وہ فرش پر جو ہے اس کو زیادہ پریفریبل سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس 29 نمبر والے ڈیزائن میں دیکھیے گا کہ جو نماز ہے، جب ہم سجدے میں دونوں ہاتھ جو ہیں وہ کانوں کے برابر رکھیں گے یا کندھوں کے برابر رکھیں گے. دونوں طرح سے جائز ہے. یعنی اپنے ہاتھوں کو یا تو ہم اپنے کانوں کے برابر رکھیں گے سجدے میں، یا پھر دونوں کندھوں کے برابر رکھیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 828. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر اس طرح رکھتے کہ نہ بالکل پھیلے ہوئے ہوتے اور نہ سمٹے ہوئے. پاؤں کی انگلیوں کے جو انگلیاں تھیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہوتی. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 807. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے سجدے میں اپنے دونوں بازوؤں کو اس قدر پھیلا دیتے کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہوتی. بازوؤں کو پھیلا کر رکھنا ہے. دونوں ہاتھ جب ہم لوگ رکھ لیں گے کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر تو اپنی کوہنیوں کو ہم اوپر اٹھا لیں گے اور اوپر اٹھا کے اس طرح سے ان کو اتنا اس قدر پھیلانا ہے کہ ہماری جو بغل ہے وہ واضح ہو جائے. یعنی ہماری بغل اور بازو جو ہے اس کے درمیان میں گیپ آ جائے. جب صحیح مسلم کی حدیث ہے 1107 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تو بکری کا بچہ اگر آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا تھا. یعنی اتنا گیپ ہوتا کہ آپ ہاتھوں کے درمیان سے کہ اگر پھر بکری کا بچہ جو ہے وہ گزرنا چاہتا تو وہ بھی گزر سکتا تھا. اور اس کے بعد ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1090. سجدے میں دونوں پاؤں جو ہیں وہ کھڑے کر کے رکھیں. جب ہم سجدہ کر رہے ہوں تو دونوں پاؤں ہمارے کھڑے ہوں، پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ ہوں اور دونوں پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں. یعنی ہمارے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہوں، ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہوں اور دونوں پاؤں اس طرح سے کھڑے ہوں کہ ان کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں. جیسے آگے تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاؤں ہیں ان کی انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے اور دونوں جو ہے وہ ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں. صحیح بخاری کی حدیث 822 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ میں اعتدال کو جو ہے وہ قائم رکھو اور اپنے بازو جو ہے وہ کتوں کی طرح نہ پھیلاؤ. یعنی اپنے بازوں کو جو ہے وہ ہم نے زمین پہ نہیں رکھنا، صرف ہمارے ہاتھ زمین پر ہوں گے جبکہ ہمارا بازو جو ہے وہ زمین سے اوپر اٹھا ہوا ہوگا. اسی میں صحیح مسلم کی حدیث ہے 1104. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور اپنی کوہنیاں اوپر اٹھاؤ. یعنی جب ہم نماز پڑھیں گے سجدہ کر رہے ہیں، ہم اس میں سب پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم سجدہ کریں گے تو 7 اعضاء پر کریں گے. اس میں ہمارا سب سے پہلے تو ہم اپنی پیشانی اور ناک کو زمین پر لگا لیا، پھر دونوں ہاتھوں کو ہم لوگ رکھیں گے اور دونوں ہاتھوں کو اس طرح رکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ قبلہ رخ کی طرف ہوں گے، کونیاں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی اور بازوؤں کو ہم پھیلا لیں گے اور دونوں پاؤں کو جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہوں گے. ان کو پاؤں کو کھڑا کریں گے، پاؤں کی انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ ہوں گی اور دونوں ایڑیاں جو ہیں وہ آپس میں ملی ہوں گی. اس طرح سے سجدہ کریں گے تو ہمارا سجدہ جو ہے وہ درست ہوگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 793 میں فرمایا جب سجدہ کرو تو سجدہ کرتے وقت
جو ہے پوری طرح اطمینان ہو جائے. اس طرح سجدہ کرو کہ تمہیں پوری طرح سے اطمینان ہو جائے, سکون سے سجدہ کرو. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 855. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی کی نماز کفایت نہیں کرتی جب تک کہ وہ رکوع اور سجدے میں اپنی کمر کو برابر نہ کر لے. یعنی اپنی کمر کو جو ہے بالکل جو ہمیں اسٹریٹ رکھ کے جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. اب ہم لوگ میں جو ہم جائیں گے تو وہاں پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 869. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اپنے سجدوں میں کہا کرو. یعنی یہ حکم فرمایا ہے سبحان ربی الاعلی. اس کو ہم لوگ کم سے کم 3 دفعہ پڑھیں گے اور میکسیمم ہم جتنا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے کہ رکوع اور سجدے میں جو ہے جیسے اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ رکوع اور سجدے میں ہم جو ہے جو سبحان ربی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے کلمات بھی ثابت ہیں. ان میں کیا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے 794 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بکثرت یہ الفاظ کہا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 1091 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے یہ کلمات بھی کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جب ہم سجدہ مکمل کر چکے ہوں گے تو پھر ہم سجدے سے اپنا سر اٹھائیں گے اور سجدے سے سر اٹھا کر ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے. جب سجدے سے ہم لوگ اٹھ کے جب ہم بیٹھیں گے تو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سکون سے بیٹھنا ہے. اور کس طرح سے بیٹھنا ہے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 730. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر سجدے سے اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑ لیتے اور اس کے اوپر بیٹھ جاتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے. یعنی دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا ہوتا اور بایاں پاؤں موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے. اس کے بعد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان میں یہ جو ہے کلمات پڑھا کرتے تھے. وہ کلمات کیا ہیں؟ رب اغفر لی رب اغفر لی. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 874. یہ اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے تھے تو یہ الفاظ جو ہیں یہ کلمات جو ہیں وہ کہتے تھے. یہاں پہ آپ کو پکچرز میں بھی دکھایا گیا ہے کہ سجدے میں آپ کو کس طرح بیٹھنا ہے. اپنا دایاں پاؤں جو ہے وہ ہمیں کھڑا رکھنا ہے, انگلیاں جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہوں اور بایاں پاؤں جو ہے وہ ہم نے اس کو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا ہے. اس کے بعد ہے اسی طرح سے ہم دوسرا سجدہ بھی کریں گے. جیسے ہم نے پہلا سجدہ کیا, دوسرے سجدے کے بعد دوبارہ سے ہم زمین پر بیٹھیں گے. یعنی فوراً سے اگلی رکعت کے لیے نہیں کھڑے ہونا. ٹھیک ہے, جب ہم لوگ ایک سجدہ کیا ہم بیٹھے سکون سے بیٹھے, اس کے بعد ہم نے دوسرا سجدہ کیا. اب دوسرا سجدہ کرنے کے بعد بھی ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سکون سے ہمیں بیٹھنا ہے, پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. اس یہ جو ہم بیٹھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے 823 اور 824 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے تو تھوڑی دیر بیٹھتے اور زمین کا سہارا لے کر پھر اٹھتے. جب ہم دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے اور پھر جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے, زمین کا سہارا لیں گے پھر کھڑے ہوں گے. زمین کا سہارا لینے سے کیا مراد ہے کہ ہم پہلے ہاتھوں کو زمین پر رکھیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے. ڈائریکٹ ایسے ہی کھڑے نہیں ہوں گے, پہلے سکون سے زمین پر ہاتھ رکھ کر پھر کھڑے ہوں گے. اس طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 6251. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو. جب سجدہ پوری طرح کر لو تو سر اٹھاؤ اور اچھی طرح سے بیٹھ جاؤ. یہی اپنی ہر رکعت میں کرو. یعنی 2 سجدوں کے بعد بھی ہمیں بیٹھنا ہے, پھر ہمیں اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. جلسہ استراحت ہو گیا. اس کے بعد آگے ہم ایک پکچر میں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھوں کا سہارا لے کر ہمیں جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے. پہلے ہم اپنے ہاتھوں کو لگائیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کھڑے ہو جائیں گے رکعت میں. دوسری رکعت کا آغاز جو ہے وہ ہم لوگ سورہ فاتحہ سے کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1356. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسری رکعت سے اٹھتے تو الحمدللہ رب العالمین سے قرات کا آغاز کر دیتے, کچھ دیر خاموشی اختیار نہ فرماتے. دوسری رکعت کو بھی جو ہے وہ پہلی رکعت کی طرح ہم پورا مکمل کریں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ تشہد کے لیے بیٹھ جائیں گے. جب ہم پھر سے
پوری رکعت مکمل ہو جائے گی، اب ہم تشہد پہ بیٹھیں گے. اور تشہد پہ بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 828. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو بایاں پاؤں پر بیٹھتے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے. جیسے پہلے بھی آپ کو دکھایا گیا تھا کہ بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھتے تھے اور دایاں پاؤں کھڑا رکھتے اور انگلیاں جو ہے وہ قبلہ رخ کی طرف ہوتی. لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 827 میں بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر دایاں پاؤں بچھانا جو ہے وہ جائز ہے، یعنی اگر وہ کھڑا نہیں کر سکتے بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے تو ہم اس کو بچھا بھی سکتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1307. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے. یعنی جب تشہد کے لیے بیٹھیں گے تو دایاں ہاتھ دائیں جو ہے ران پر اور بایاں ہاتھ بائیں ران پر، اور اس کے بعد اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے. شہادت کی انگلی سے اشارہ کریں گے، اس کو اٹھا لیں گے اور اپنا انگوٹھا اور اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے. یعنی اپنے انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے جو ہے وہ ایک دائرہ، ایک حلقہ بنا لیں گے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے. یعنی بائیں گھٹنے کو آپ اپنے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے. جیسے آگے پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ اپنا جو دایاں ہاتھ ہے اس کا اپنے درمیانی انگلی اور جو ہے انگوٹھے سے ہلکا بنانا ہے اور اپنی شہادت کی انگلی کو جو ہے وہ تشہد میں بیٹھ کر اپنی دائیں جو شہادت کی انگلی ہے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے. اس کے بعد سنن نسائی کی حدیث ہے 1269. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے بیٹھے اپنا بایاں پاؤں بچھایا، اپنی بائیں ہتھلی اپنی بائیں ران پر اور گھٹنے پر رکھی اور اپنی دائیں کوہنی کا کنارہ اپنے دائیں ران پر رکھا. پھر اپنے دائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں بند کی اور درمیانی انگلی اور انگوٹھے سے ہلکا بنایا. پھر اپنی انگشت شہادت کی انگلی کو اٹھایا. میں نے دیکھا کہ آپ اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے. یعنی جو انگلی آپ نے شہادت کی اٹھائی ہے اس کے ساتھ ہلکی ہلکی حرکت دینا یہ بھی جو ہے وہ ثابت ہے، لیکن ساتھ میں دعا کرتے تھے. یعنی جب ہم اس میں اکثر یہ ہے کہ جب ہم لوگ درود شریف پڑھ لیں اس کے بعد جو ہم لوگ دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی انگلی کو کیا کریں گے؟ حرکت دیں گے. اسی طرح سے سنن نسائی کی حدیث ہے 1161. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر رکھا اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے قبلے کی طرف اشارہ کیا اور اپنی نظر اس پر ٹکائی. یعنی ہم تشہد میں اپنی انگلی دیکھیں گے. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے. یعنی ہماری جو نظر ہے وہ اسی شہادت والی انگلی کی طرف ہوگی اور اس کی طرف سے قبلہ کی طرف بس اشارہ کرتے ہوئے ہمیں اسی حالت میں جو ہے پوری تشہد کو رکھنا ہے. سیدھا ہمیں اپنی انگلی کو اشارہ کرنا، جیسے ہم اشارہ کرتے ہیں قبلہ کی طرف اسی طرح سے اشارہ کرتے ہوئے ہمیں بیٹھنا ہے. جیسے ہم پکچر میں دکھایا گیا ہے کہ جو انگلی ہے تشہد جو شہادت کی اس کو ایسے سامنے رکھا گیا ہے. اس کے بعد ہے تشہد میں بیٹھ کر جو ہے ہم کون سی دعا پڑھیں گے؟ تشہد میں جو ہے ہم لوگ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اکثر لوگ جو ہے وہ اشہد انا پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور اس طرح سے بعد میں اپنی انگلی کو ڈاؤن کر لیتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ جب ہم لوگ تشہد لیں گے تو ہم پھر تیسری رکعت کا آغاز کریں گے. اگر ہم تیسری یا 3 یا 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم تیسری رکعت کا آغاز کریں گے. جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہوں گے اور پہلی رکعت کی طرح رفع الیدین کریں گے، یعنی ہاتھوں کو اٹھائیں گے. جیسے ہم نے نماز کے سٹارٹ میں اپنے ہاتھوں جو ہے وہ اٹھایا تھا، اب یہاں پہ بھی ہم اٹھائیں گے اسی طرح سے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جب قاعدہ اولا سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث ہے 739. اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث ہے 776. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی جو پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور 2 سورتیں پڑھتے تھے، آخری 2 رکعت میں صرف سورہ فاتحہ جو ہے وہ
پڑھتے تھے. یعنی پہلی 2 رکعت جو ہم نے پہلے ابھی مکمل کر لی اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ہم کوئی اور سورت بھی پڑھیں گے یا قرآن مجید میں سے کچھ جو ہے وہ حصہ پڑھیں گے. لیکن جو اب ہم آخری جو ظہر کی اسی طرح سے اسی میں لکھا ہوا ہے کہ عصر میں بھی اب اس کا آپ کا یہی معمول تھا اور صبح کی نماز میں بھی. یعنی 2 رکعت جو ہے جب وہ پڑھ لیتے تو اس میں سورہ فاتحہ اور قرات کرتے تھے. لیکن جب آخری 2 رکعت ہوتی تھی اس میں صرف اور صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتے تھے. اس کے بعد پھر سے ہم لوگ رفع الیدین کر کے اپنی جو ہے وہ نماز کو اسی طرح سے ہم پڑھیں گے. رکوع میں جائیں گے, پھر اسی طرح قوما کریں گے, سجدہ کریں گے, پھر اس کے بعد اسی طرح سے ہم اپنی ساری رکعت جو ہے وہ مکمل کر لیں گے. 3 ہے تو 3 رکعت مکمل کریں گے, 4 ہے تو 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد اب ہم آخری تشہد میں جب بیٹھیں گے تو ہم کس طرح سے بیٹھیں گے. آخری تشہد میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رکعت میں بیٹھتے تو جو ہے وہ اس کو آگے کر لیتے اور دائیں کو کھڑا کر دیتے. پھر مقعد پر صحیح بخاری کی حدیث 828 اس طرح سے پکچر میں بھی نیچے دکھایا گیا ہے کہ دائیں سائڈ پہ نکال کے اس کو کھڑا کر کے انگلیاں جو ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہوں گی اور بایاں پاؤں جو ہے وہ نیچے سے نکال کے آئیں گے اور خود جو ہے وہ ہم لوگ خون سے اس حالت میں بیٹھ جائیں گے. صحیح مسلم کی حدیث ہے 1307. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنی دائیں ران پر اور اپنا بایاں ہاتھ اپنی بائیں ران پر رکھتے, اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے اور اپنا انگوٹھا درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہتھیلی کے اندر لے لیتے اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے اسی طرح سے ہلکے اور اس کے بعد تشہد میں کیا کرتے, اشارہ کرتے ہوئے دعا کرتے. جیسے ہم پہلے یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں, سیم اسی طرح سے ابھی تشہد میں پڑھیں گے. لیکن اب آخری تشہد پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ جو ہے اتحیات پڑھنے کے بعد اب ہم اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3370. اس ہم پڑھ چکے ہوں گے تو اس کے بعد ہم جو ہے کون سی دعا پڑھ سکتے ہیں, تو ہم اس کے بعد کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. نہیں, اس کے بعد کسی بھی دعا کی ممانعت جو ہے وہ نہیں ہے, ہم کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو صحیح ثابت جو دعا ہے جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ دعا کون سی ہے, وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1324 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشہد پڑھ لے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرے. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یعنی قبر کے عذاب, جہنم کے عذاب سے, قبر کے عذاب سے, زندگی اور موت کے فتنہ سے اور مسیح دجال کے فتنے سے جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی ہے ان 4 چیزوں سے. اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے, یہ فرمایا ہے کہ اپنے تشہد میں ان 4 چیزوں سے اللہ کی جو ہے وہ پناہ طلب کرو. اسی کے ساتھ صحیح بخاری کی حدیث میں 832 میں یہ تھوڑے سے ایڈیشن کلمات کے ساتھ بھی یہ دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم. یہ جو ہے یہ دعا جو ہے یہ پڑھنا ثابت ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. اس میں صحیح بخاری کی حدیث ہے 834 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے درود ابراہیمی کے بعد. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرات من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں. اس میں صحیح مسلم کی حدیث 1812 میں یہاں پہ دعا لکھی ہوئی ہے, یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ
بہت ساری دعائیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں. ہم اس میں جو ہے ڈیزائن نمبر 49 پہ دیکھیے گا کہ درود ابراہیمی کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث 835 میں فرمایا تشہد میں جو دعا مانگنا چاہیں اس کا انتخاب کر لیں. یعنی جو بھی دعا مانگنا چاہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی دعا سے جو ہے ممانعت نہیں ہے، لیکن جو حکم فرمایا گیا تھا وہ 4 چیزوں سے پناہ، یعنی وہ دعا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنی نمازوں میں پڑھا کرو، اس کو پڑھنا جو ہے وہ افضل ہے باقی دعاؤں کی نسبت. جب ہم لوگ نماز پاس دعا پڑھ لیں گے تو لاسٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے اختتام پر اپنی دائیں اور بائیں طرف سلام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے رخساروں کی سفیدی دیکھی جاتی تھی. اور پہلے آپ دائیں طرف سلام کرتے، کیا کہتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بائیں طرف سلام کرتے، اس میں کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پہ صحیح بخاری کی حدیث 838 میں بھی اور بہت ساری احادیث میں یہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں طرف سلام پھیر کر اپنی نماز کا اختتام کیا کرتے تھے. یہاں پہ ہم اپنے جو ہے وہ خطبے کا اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.